جی تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار بلال اور آج ہماری مہمان شخصیت سیاسی و سماجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ چودھری محمود ران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سردار بلال شوکت صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ اللہ کا کرم۔ میں پہلے نمبر پہ شکریہ ادا کروں گا آپ کا، اور دوسرے نمبر پہ امانت نیوز کا کہ آپ میرے پاس آفس میں آئے اور مجھے موقع دیا کہ آپ کو میں کچھ اپنے دل کے حوال اور کچھ سیاسی صورتحال سے آگاہ کروں۔ تو بات یہ ہے کہ میں خود ہی اس بات سے شروع کروں گا کہ ہمارے پاکستانی عوام اس وقت کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی سیاسی پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے سے کترا رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ غربت۔ عوام اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، عوام کا سوچے، پاکستان کا سوچے۔ اور میاں نواز شریف صاحب پچھلے دنوں پاکستان تشریف لے کے آئے ہیں، اور ان کا منشور یہی ہے کہ پاکستان اس وقت اس دور سے گزر رہا ہے جس دور میں اتنی مشکلات ہیں کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میاں صاحب جب بھی آئے ہیں، جس وقت بھی انہوں نے سیاسی میدان میں اپنا قدم رکھا ہے نا، تو پاکستان کو سنوارا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب جو ہیں پاکستان معیشت کے بارے میں، پاکستانی عوام کے بارے میں اور اس غربت کے بارے میں بہت بہتر سوچیں گے، اور اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے میاں نواز شریف۔ اور میں امید رکھتا ہوں اور اپنی عوام سے، اپنے جتنے ورکرز ہیں سب سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر سنوارنا ہے تو میاں صاحب کو پھر سے دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہوگا، اور اس ساری کوشش کاوش میں دل سے مخلص ہو کے اور یہ سوچ کے کہ ہم اس پاکستان کو چھوڑ کے تو کہیں جا نہیں سکتے۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں وہ تو کبھی امریکہ چلے گئے، کبھی کسی ملک میں چلے گئے، کیونکہ ان کی جائیدادیں اور ان کے سارے کاروباری نظام جو ہے نا وہ باہر ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا ہمارے پاکستان کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر، مگر وہ آپ کو پتہ ہے ناکام ہوا، اور بار بار تجربے جو ہیں نا وہ نہیں ہو سکتے۔ تو میاں صاحب اس بارے میں ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں، ان کے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، ان کا ایک بہت اچھا دور پچھلے کئی سالوں سے گزرا ہے، اور انہوں نے اس پاکستان کی خاطر بہت کچھ سہا، بہت کچھ کیا۔ کئی بار وہ جلا وطن ہوئے، کئی بار وہ بیمار ہوئے۔ عوام اگر یہ سوچے کہ بارہا بار میاں صاحب ہی وزیر اعظم کیوں ہوتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درد دل رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، اور وہ فیملی ہمیشہ عوام کے بارے میں، پاکستانی عوام کے بارے میں اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، چونکہ آپ کا گھرانہ ہی سیاست سے جڑا ہوا ہے، تو یہ جو ینگ لوگ آنا چاہتے ہیں سیاست میں اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ آ، بہترین سوال ہے آپ کا۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، انہوں نے صرف پچھلی پی ٹی آئی پارٹی میں اگر جوائن کیا تھا تو وہ یہ سوچ کے نہیں کیا تھا کہ عوام کے بارے میں سوچیں گے، پاکستان کے بارے میں سوچیں گے۔ انہوں نے ایک پارٹی، انجوائمنٹ والی پارٹی جو ہے نا وہ جوائن کی تھی۔ نون لیگ پارٹی جو ایسی پارٹی ہے کہ جو صرف اور صرف ملک کے بارے میں سوچتی ہے، کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہوتا، کوئی ڈانس، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا۔ میں یہ کہوں گا کہ جو باشعور لوگ ہیں، باشعور عوام ہیں، باشعور ہمارے بچے ہیں، وہ کبھی بھی برا نہیں سوچیں گے پاکستان کے بارے میں، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، چاہے وہ خان صاحب ہوں۔ مگر میں بہتر سے بہتر یہ حال سوچتا ہوں کہ ہمارے نواز شریف صاحب جو یہاں پہ آئے ہیں نا، وہ یہ سوچ کے نہیں آئے کہ میرا ملک ہے تو میں واپس وہاں جا رہا ہوں۔ وہ یہ سوچ کے ہیں کہ وہ میری عوام ہے، میں نہیں سوچوں گا ان کے بارے میں تو کون سوچے گا۔ جب بھی پاکستان پہ مشکل آئی ہے، جب بھی پاکستانی عوام پہ مشکل آئی ہے، جب بھی پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے آپ کہ پاکستان کے بارے میں میاں صاحب نے نہیں سوچا؟ مدت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، مگر یہ وقت نہیں کہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے 10 سال اور چاہیے۔ 1 سال میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کے آنے کی دیر ہے، سیاست میں پھر سے وزیر اعظم بننے کی دیر ہے۔ پاکستان میں تو وہ آ چکے ہیں، صرف 1 سال کی مدت چاہیے، اور 1 سال کی مدت میں یہ آئی ایم ایف، یہ جو بھی سسٹم ہے سارے کا سارا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوگا، اور ہماری عوام کی مدد سے ہوگا۔ عوام سے اپیل کرتا ہوں، پرزور اپیل کرتا ہوں کہ نون لیگ کو، پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو واپس
اپنی سیٹ پہ لائیں اور پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کریں. بے روزگاری ختم ہوگی, بجلی کے بل کم ہوں گے, پیٹرول سستا ہوگا. اور اس کی مین وجہ یہ نہیں کہ پیٹرول انہوں نے خود بیچنا شروع کر دینا ہے, مین وجہ یہ ہے کہ جب ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, ہمارے قرضے اتریں گے, ہم خوشحال ہوں گے, تو ہر چیز سستی ہوگی. تو آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ کافی کروشل ٹائم جا رہا ہے, جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ الیکشن سر پہ ہیں, تو ایک پارٹی ہے, تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے, تو ان کو موقع ہی نہ دے کھل کے کھیلنے کا, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بات ٹھیک ہے؟ میرے پیارے بھائی, یہ ہو جاتا ہے بدلہ. میاں صاحب جب پاکستان جس دن آئے تھے تو مینار پاکستان میں انہوں نے ایک لفظ کہا تھا, شاید آپ کو وہ یاد نہیں, آپ نے غور سے نہیں سنا ہوگا, کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی انتقامی کارروائی کے لیے نہیں آیا ہوں, میں نہ تو کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی کروں گا, میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میں اس وقت سوچتا ہوں تو صرف پاکستانی عوام کے بارے میں, نہ میں انتقام کے بارے میں سوچتا ہوں, نہ میں نے سوچنا ہے. جو بھی ہوگا اللہ کے بھروسے پہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا. اور باقی رہی جو انہوں نے کیا, جزا اور سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. جو انہوں نے کیا اس کی سزا ادارے پڑے ہیں, ادارے سوچیں گے, ادارے دیکھیں گے, اداروں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ادارے خود ہی وہ سارا سنبھال لیں گے. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ تو صرف ایک آپ کا نظریہ, چونکہ آپ نون لیگ کے ورکر بھی ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی کی زندگی بڑی کٹھن گزر رہی ہے, بڑے مشکل حالات ہیں, تو اس حوالے سے آپ پر امید ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے سے تبدیلی آ جائے گی؟ رہی امید کی بات, امید تو ہمارے دشمنوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو, عوام کے دشمنوں کو, اس دشمن عناصر کو امید تو یہ بھی نہیں تھی کہ میاں صاحب آئیں گے. امید پہ دنیا قائم ہے, اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا. امید ہماری یہ تھی کہ میاں صاحب ضرور آئیں گے, وہ آئے, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ پاکستان خوشحال ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ اس کو قائم کیا گیا تھا. ہم وہ سیاست نہیں کرتے کہ قرآن پاک کو اور آیات کو آگے رکھ کے صرف سیاست کریں. ریاست مدینہ کا نام لینا تو بہت ہی آسان تھا, مگر ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے کچھ بھی کسی نے نہیں کیا. اور ریاست مدینہ بہت بڑی بات ہے, ہم تو وہ ریاست مدینہ کا نام سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ہمارے نبی نے کر دی. لہٰذا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس مشکل وقت کو بالکل آسانی میں تبدیل ضرور کر سکتے ہیں, اور سب مل کے کر سکتے ہیں, اکیلے میاں صاحب نہیں کر سکتے. میں جو یہ عوام اس وقت غربت کی چکی میں پس رہے ہیں, ان سے یہ گزارش کروں گا, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں کہ ہم میاں صاحب کو واپس لائیں, ان کو وزیر اعظم بنائیں, اور ان کا یہ والا منشور کہ پاکستان ہمیشہ اس دنیا میں قائم رہے گا, پاکستان کا نام ہمیشہ اچھے لفظوں میں پکارا جائے گا, اور پاکستانی عوام انشاءاللہ خوشحال ہوں گے. تو جب میاں صاحب پہ ایک مشکل ٹائم تھا, اس وقت ان کے کافی دوست ان کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے تھے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے واپس آنے سے وہ واپس انٹری کریں گے, یا کہ میاں صاحب ان کو انٹری نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سیاسی باتیں اور سیاسی دور بہت مشکل ہوتے ہیں. جو بگوڑے ہوتے ہیں نا, بگوڑے یہ نہیں کہ ملک سے چلا گیا, مشکل وقت میں ہر بندہ اپنی سیفٹی ضرور کرتا ہے, اور وقت کے حساب سے چلنا جو ہے نا, وہ ہمیں بھی, آپ کو بھی, اور سیاسی لوگوں کو بھی یہ حق بنتا ہے کہ وقت کے حساب سے چلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مخلص انسان کسی جگہ سے بھٹک گیا ہے تو اس کو واپس اگر وہ آتا ہے تو میاں صاحب اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے, ضرور وہ آئیں, خالص دل سے آئیں, مخلص ہو کے آئیں, ہم ان کا استقبال پرجوش کریں گے انشاءاللہ. جی, بہت شکریہ. تھینک یو.